محترم بھائیوں، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے شیخ صاحب نے اس کی وضاحت تو بڑے اچھے انداز سے کر دی۔ المیہ یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بتا کر گئے، اس سے آگاہی دی ہمیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس سے کوسوں دور ہیں اور غیروں کے پیچھے چل چل کے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کو نبی کی بتائی ہوئی کوئی دعا بتائی جائے، جو کہ ہمارا موضوع ہے، جادو، جن اور نظر، ان تینوں بیماریوں کا تعلق جو ہے یہ شیطان کے ساتھ ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ کوئی مخلوق نہیں، مخلوقات اللہ نے تین پیدا کی، فرشتے نور سے، جن آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب شیطان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم شیطان کو سمجھے ہی نہیں، نہ سمجھا سکے۔ جہاں بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ابلیس کا ذکر آ جاتا ہے، ابلیس کا تصور آتا ہے۔ اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ عدو مبین ہے، اور جب تک ہم اپنے دشمن کو نہ سمجھیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اس کی ریشہ دوانیاں، اس کی چالوں کو نہ سمجھیں تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے دشمن ہمارا طاقتور ہو یا کمزور ہو۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے ہمارے لیے رحمت العالمین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور ایک چیز جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو اللہ نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، سب سے پہلا جو خطاب جبرائیل علیہ السلام جب آئے سلام کے بعد جو تو وہ کیا تھا؟ ہمیں تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جبرائیل آئے وہی لے کر، تو آتے ہی انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایسا نہیں ہے۔ جب وہ آئے سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے جو دعا سکھائی گئی وہ یہ تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلی دعا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی وہ یہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے وہ چیز بتائی گئی کہ جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری پناہ میں آئے گا تو تو اس سے بچ سکے گا، وہ شیطان ملعون۔ پھر بسم اللہ، پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اتنی بڑی قوت اللہ نے شر شیطان پیدا کیا، اور پھر اس کے بچنے کا طریقہ بھی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے یہ پڑھیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ یہ کیا ہے؟ جب بھی ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا، یہ کام کرو تمہیں شیطان سے بچ جاؤ گے، یہ کرو، یہ ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ جب بھی شیطان کا ذکر آیا ہمارے ذہن میں تصور آ گیا یہ ابلیس کی بات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شان میرے رب کی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ مستوی العرش ہے، وہ اپنے علم و حکمت کے ساتھ پوری کائنات میں ہے۔ کیا ابلیس ملعون کے پاس بھی یہی طاقت ہے کہ وہ اکیلا ایک تخت پر بیٹھا ہے، سمندر کے اوپر تختہ لگائے بیٹھا اور ساری کائنات کو اپنے خود اکیلا ہی وہ کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ آسمانوں میں عرش پر ساری کائنات کو اپنے علم و حکمت کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ شیطان جنوں میں سے ہے، یہ جبلت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جنوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسانوں میں ہے۔ اصل مقصد سمجھنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دشمن کو یا اس کی قوت کو نہیں سمجھیں گے ہم اس سے نہیں بچیں گے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز بتا دی جاتی ہے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر
پھر لا علمی میں اس کو ایسے رد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے، جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ نہیں، دلیل تو میرا رب بھی، کائنات کا مالک، وہ شرک و بدعت کو بھی جب رد کرتا ہے تو مچھر مکھی کی مثال دے کر کرتا ہے۔ بے دلیل کسی چیز کو رد کرنا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور شیطان نے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو مہلت دے، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ اور پھر اللہ کو اس نے چیلنج کیا، پھر اللہ نے اس کے چیلنج کا جواب دیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اس کا زور کن پر چلتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرا کرو؟ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھنے لگو۔ اب قرآن کو بری چیز تو نہیں ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین کتاب، لیکن مالک کہہ رہا ہے کہ جب تم اس کو پڑھنے لگے تو میری پناہ میں آ جایا کرو اس رجیم سے۔ کیوں؟ کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اس کا زور انما سلطان والذین اعوذ باللہ من الشیطان، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ مجھ پر اگر کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے، میرے گھر پہ ہو گیا ہے، یا میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ تو میں تو موحد ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں صدقہ خیرات حج کا سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، میرے معاملات اس طرح ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی بات حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے پہلے جو ایک پروسیس شروع ہوتا ہے انسان کا دنیا میں آنے کا، اس کے اوپر تک کی رہنمائی، قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے میرا بھائی اس کو بات کو سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 میاں بیوی آپس میں ملیں، جب نکاح کریں، تو پہلے کیا حکم ہے کہ میاں اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھے گا، ہے نا، رہنمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اپنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ دعا پڑھے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، غور کریے گا اس پہ۔ جو نہیں اس کو پڑھتا وہ ساتھ مل کے بدی کرتا ہے، بلکہ وہ سبقت لے جاتا ہے۔ اب یہ اس نطفے کی بات کر رہا ہوں جو ابتدا ہوتی ہے انسان کے پیدائش کی، وہ پروسیس کی، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ بدی کرتا ہے، وہ سبقت لے جاتا ہے۔ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ وہ قرآن کی دوسری آیت میں وہ حصہ ڈالتا ہے، اولادوں میں، مال میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ 2 بندے، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مریم علیہ السلام، یہ وہ ہیں جن کو شیطان، جس کو جن نے نہیں چھوا۔ اور ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار بن یاسر، تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بچہ ہوگا جس کے والدین نے اپنی شرعی ضرورت سے پہلے اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گارنٹی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس دن وہ اولاد سے نوازا، وہ بچہ یا بچی، عورت یا مرد، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا کبھی اس کو جن شیطان چھوئے گا نہیں۔ یہ گارنٹی ہے۔